الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني رجل مقبول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں،
ربیع الاول اس مہینے کی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور آپ کی بعثت، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی گئی تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں آئے اور اسی مہینے میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اس وجہ سے اس جمعہ بھی آپ کے سامنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کا، رخصت ہو جانے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے جب دنیا میں 40 بہاریں دیکھ لی، 40 سال کا زمانہ گزر گیا، تو 41ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا، اور پھر وہاں سے لے کر 23 سال کی زندگی، صرف نبی ملنے ہو جانے کے بعد، نبوت کے بعد صرف 23 سال کی زندگی، اس مختصر سی زندگی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس مشن پر آپ کو بھیجا تھا، جس دین کو لے کر آپ آئے تھے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے فاران کی چوٹی سے، صفا مروہ کی پہاڑی سے، غار حرا کے بلند و پرواز جگہ سے مدینے تک، اور پھر مدینے سے عرب و عجم میں اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو محنت، جو مشقت، جو جہد مسلسل، جو مستقل رات دن کی انتھک کوشش، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کی بے پناہ کوششیں اور بغیر تھکے ہوئے رات دن کی محنتیں، صرف 23 سال کی مدت میں آپ نے پوری دنیا میں اپنا یہ پیغام پہنچا دیا، اور وہ محنت کی کہ صدیوں میں کوئی انسان وہ کام نہیں کر سکتا، کئی صدیاں جسے لگ جائیں اس کام کو کرنے میں، یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں پوری دنیا کو پیغام دے دیا۔ اور پھر پیغام دینے کے بعد آخر آپ کی زندگی کے وہ دن بھی آ گئے کہ آپ کی وفات سے پہلے 6 مہینے پہلے، اس دنیا سے آپ جب گئے تو اس سے 6 مہینے پہلے سورت نازل ہوئی، اور سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورت نازل ہوئی، اللہ نے اس میں فرمایا کہ اے پیغمبر، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب فتح ہو جائے، اور آپ جب دیکھیں کہ لوگ جماعت جماعت دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تحمید و تسبیح میں لگ جائیے۔ انہ کان توابا، یقیناً آپ کا رب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو یہ قرآن کریم کی مکمل سورت میں آخری سورت ہے، اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔
مکمل صورت کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے. سورہ نصر جب نازل ہوئی تو اس موقع پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے اپنے رحلت اور اپنے وفات پا جانے کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں کے سمجھ میں تو نہ آیا، کیونکہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد جب آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ دین میں خوب جماعتوں کے ساتھ داخل ہونے لگے، تو آپ تسبیح اور تحمید میں لگ جائیے. پیغمبر ہوئے، اللہ نے حکم دیا. مطلب تو اس کا یہ کہ بھائی لوگ جماعت میں، لوگ دین میں داخل ہو گئے، لیکن نبی کے، پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے، اور نبی ایک مشن لے کر آتا ہے، اور جب وہ مشن پورا ہو جائے، پیغمبر کی آمد کا مقصد تھا لوگوں کو دین میں داخل کرنا اور لوگوں تک دین کو پہنچا دینا، اور یہ بات جب مکمل ہو گئی تو اب نبی کا مشن مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد نبی اس دنیا میں رہا نہیں کرتے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے اپنے وفات پا جانے کی خوشبو آ رہی. یہ 6 مہینہ پہلے آپ کی یہ بات ہوئی. ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. یعنی کثرت سے آپ استغفار پڑھنے لگے، کثرت سے ہی عمل. اس کے بعد ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے. حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، یہ آپ کا آخری حج تھا. حج پہ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے، جمعہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، عصر کا وقت ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، اور تا حد نگاہ صحابہ کا مجمع ہے. تقریباً 1,44,000 صحابہ ہیں. ہر صحابی عاشق رسول بن کر بڑی محبت پیار بھری نظریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے. اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں، میں نے اپنے دندان شہید کروائے، میرے گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، مجھے ستایا گیا، مجھے بڑے دکھ پہنچائے گئے، یہ سب کچھ میں برداشت کرتا رہا، لیکن اے لوگوں آج مجھے ایک بات کا جواب دو. آج اس مجمع میں تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا هل بلغت الرسالہ. سوال کر رہے ہیں صحابہ سے کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ میں جو دین لے کر آیا تھا، جس مشن کے لیے مجھے میرے اللہ نے بھیجا تھا، کیا میں نے اس رسالت کا پیغام، اس دین کو تم تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ یہ سوال کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹنی پر سوار صحابہ بڑے چاہت کی نظروں سے، پورے صحابہ کی نظریں آپ پر ٹکی ہوئی ہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں یہ سوال کہ میں جس دین کو لے کر آیا تھا مجھے جواب دو کہ کیا میں نے وہ دین پہنچا دیا؟ پورے صحابہ کے مجمع نے جواب دیا، قد بلغت الرسالة وأدينا الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. یہ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دین کو صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا.
جب یہ بات صحابہ نے کہی تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ فرش والوں نے تو گواہی دے دی کہ میں نے تیرا پیغام لے کر آیا تھا، میں نے ان تک پہنچا دیا، لیکن اے اللہ اب تو اس بات کا گواہ ہے نا۔ اللہ کو گواہ بنایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ گواہ رہنا، اللہ میرے گواہ بن جائیے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار ہیں اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ابھی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں اے پیغمبر آج میں نے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ خوش ہو گئے، اوہو آج تو دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی، بڑے خوشی کا ماحول صحابہ میں ہو گیا، تمام صحابہ خوش ہیں۔ لیکن ایک رازدار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کو سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ ابو بکر رو رہے، صحابہ تو خوشی منا رہے، گلے مل رہے کہ بھائی دین مکمل ہو گیا، لیکن رازدار مصطفیٰ تھے، کیا فراست تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، رونے لگے۔ کسی صحابی نے کہا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے، سارا جہاں دنیا خوشی منا رہی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم رو رہے ہو، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ او میرے یارو تم نہیں جانتے، یہ آیت بتا رہی ہے، اس آیت میں اشارہ ہے کہ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ نبی اس دنیا میں ایک مشن، ایک اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، وہ پیغام کی جب تکمیل ہو جاتی ہے، جس مشن کو لے کر آتا ہے وہ مشن جب پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ نبی اس دنیا میں رہا نہیں کرتے۔ اب چونکہ دین جس دین کو لے کر آئے تھے دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی، تو اب اس دنیا سے اس نبی کے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، پھر حج سے آپ تشریف لائے اور ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ ایک لشکر روانہ کر رہے ہیں یمن کی طرف، اور نظارہ کیا ہے لوگوں دیکھو، چشمے فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لشکر کا کمانڈر طے کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹ پر سوار ہیں اور اس اونٹ کی مہار، اس کی نکیل، اس کی رسی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے۔ حضرت معاذ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں معاذ تم مہمان اور میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں۔
اس سے جب مدینے سے کچھ دور پہنچنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ کو رخصت کرنے لگے تو کہنے لگے معاذ لعل اللہ اللہ ان تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ اب اس کے بعد شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو، یہ آخری ملاقات ہو. لعل تمر بقبری ومسجدی ھذا، تمہارے آنے کے بعد یہ مسجد تو رہے گی، یہ مدینہ رہے گا، تم اس میرے قبر سے بھی گزرو گے لیکن میں نہیں رہوں گا شاید. جب یہ بات کہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فبکا معاذ رو پڑے، ہچکیاں بن گئی، بہت روئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا اور جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا لیکن اے معاذ ایک بات یاد رکھنا، ان اولى الناس بي المتقون ما كانوا حيث كانوا. جب معاذ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، جدائیگی میں، کہ اب میں جب آؤں گا لوٹ کر تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، تو آپ رونے لگے. تو آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون، اے معاذ لیکن یاد رکھنا میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں. میرے قریب صرف متقی لوگ ہوں گے، تقوی والے پرہیزگار لوگ مجھ سے قریب ہوں گے، اور وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں، لیکن اگر وہ متقی ہوں گے تو وہ میرے قریب ہوں گے، مجھ سے ان کی قربت کرا دی جائے گی. جب یہ بات کہی اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا. آخر وہ دن بھی آ گیا کہ ایک دن سفر کی 28 تاریخ تھی. ابھی یہ کون سا مہینہ ہے بتائے کہ نہیں ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ. اس سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا تھا. اس مہینے کی 28 تاریخ تھی. 28 تاریخ کو رات میں ایک روز پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جاتے ہیں. مدینے سے بالکل لگ کر جو قبرستان ہے اس قبرستان میں جاتے ہیں، اور آپ بڑی رقت آمیز تمام اس قبرستان کے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور خوب دعائیں کرتے ہیں. یہ 28 سفر کی رات تھی، اور جیسے ہی قبرستان سے واپس لوٹتے ہیں کہ لوٹنے میں آپ کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے، اور صرف درد ہی نہیں ہوتا، آپ کو بخار ہوتا ہے، بہت سخت بخار، بہت شدت سے درد سر میں. اس حالت میں آپ قبرستان سے لوٹتے ہیں. سفر کی 28 تاریخ تھی. بس یہیں سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ اس دنیا سے رخصت فرمائے. ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. یہ 13 روز بیچ میں آپ کے بیماری کے دن گزرے ہیں. کتنے دن؟ 14ویں دن آپ گزر گئے. یہ 13 روز جو آپ کی بیماری کے ہیں، آپ کی بخار کی شدت کم نہیں ہو رہی، سر کا درد کم نہیں ہو رہا. ان بیماری کے دنوں میں آپ نے لوگوں کو مختلف وصیتیں کی، مختلف نصیحتیں کی، بہت سارے ارشادات فرمائے، اور آپ کی بیماری
آپ کے بخار کی شدت کم ہونے کو تیار نہیں. آخر آپ کے پاس صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار ہے, اور جب ماتھے مبارک پر پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ رکھا نہیں جاتا, اتنا گرم آپ کا سر ہوتا ہے. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو بہت سخت بخار, ماتھا آپ کا اتنا گرم ہے کہ ہاتھ رکھا نہیں جاتا. فرمایا کہ ہاں آپ نے صحابی رسول سے فرمایا کہ ہاں مجھے بخار ہے, اور بخار کیسے؟ تم میں سے 2 بندوں کو جو بخار ہے اتنا بخار مجھے. مثلا آپ مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی کو 104 ڈگری بخار ہے تو 2 آدمیوں کو بخار کتنا ہوا؟ 208 ڈگری. یہ اتنا بخار اکیلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. درود شریف پڑھ. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم جیسے 2 بندوں کا بخار ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی آپ سے بات کی کہ اجر بھی آپ کا دوہرا ہوگا, تو فرمایا کہ ہاں اجر بھی مجھے اس پر دو. یہ بیماری کے دن چل رہے ہیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حالت میں آپ مسجد آتے ہیں, جاتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. آخر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے. اٹھتے ہیں غشی آ جاتی ہے, بے ہوشی کسی کیفیت ہو جاتی ہے. پوچھتے ہیں نماز ہو گئی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں آپ کا انتظار ہے. پھر تھوڑی دیر میں پوچھتے ہیں نماز ہو گئی؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کا انتظار ہے. 3 مرتبہ آپ نے کوشش کی لیکن آپ اٹھ نہ سکے. آخر وہ دن آ گیا. بالآخر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی. اٹھ نہیں پا رہے تھے آپ نے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. یہ فضیلت ملی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابھی پیغمبر موجود ہیں اور امامت کا موقع مل رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے حجرے میں تھے, اس لیے کہ تمام ازواج مطہرات سے باریاں سب کی مقرر تھی. روزانہ ہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو 9 بیویاں آپ کی تھیں, اور سب کے حجرے مسجد نبوی سے ایک کے بعد ایک ایسے لائن سے بنے ہوئے تھے, تو ہر ایک کے یہاں باری مقرر تھی. لیکن ہر باری میں آپ پوچھتے کہ آج کس کی باری ہے؟ بیگمات کہتے کہ آج میمونہ کی باری ہے. پھر پوچھتے آج کس کی ہے؟ کہتے کہ آج صفیہ کی باری ہے. آج کس کی ہے؟ آج ام سلمہ کی باری ہے. جب ام سلمہ کی باری آئی اور آپ پوچھنے لگے تو یہ تمام بیگمات سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کب ہے, کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے جو تکلیف کے دن گزر رہے یہ میں عائشہ کے گھر پہ گزاروں. چنانچہ تمام بیگمات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کے دن آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں رہیں, اور جب آپ اس سے افاقہ پا جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کی باری جو ہے اس کے اعتبار سے آپ کریں. آپ نے تمام بیگمات کا شکریہ ادا کیا اس خوشی پر کہ انہوں نے اپنی باری سونپ دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یہ چاہت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ اور مسجد نبی بالکل ملے. جیسے یہ کھڑکی آپ سمجھ لو, اس کھڑکی سے دروازہ ہے مسجد, اور ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ.
بالآخر آپ حجرے میں تھے، وقت کافی ہوتا جا رہا تھا، غالباً عشاء کی نماز تھی، آپ نہیں اٹھ پائے، رات تاخیر ہو رہی تھی، آپ نے حکم دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ میرے باپ بہت رقۃ القلب انسان ہے، وہ شاید مصلی پہ نہ ٹھہر پائیں گے، اس بنیاد پر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آگے ان سے کہیے۔ تو آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا تم یوسف والیہ ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اور ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ ایک دن آپ نے تھوڑا سا طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، کیونکہ یہ بیماری کے 13 دن ہے نا، تو اس میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ تھوڑا سا راحت محسوس ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے آپ کو سہارا دے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کی بے تابی کم ہوئی کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے نا۔ آخر صحابہ کا مجمع تھا، سب ٹک ٹکی باندھے، سب کی نظریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ اختیار دو باتوں کا، وہ چاہے تو وہ اس دنیا میں رہے اور چاہے تو اس دنیا سے اگلی زندگی کو اپنے لیے پسند کرے اور اللہ کے پاس آ جائے۔ صحابہ پوچھ بیٹھے، صحابہ کے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس بندے نے کس دنیا کو پسند کیا، یعنی اس دنیا میں رہنے کو پسند کیا یا اس دنیا سے جانے کو پسند کیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ بغل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نہیں سمجھ سکے، فراست ایمانی دیکھیے، صحابہ تو اس کو سن رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا وہ یارو تمہیں پتا ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے دو باتوں کا اختیار دیا ہے، چاہیں تو اس دنیا میں رہے اور چاہیں تو اس دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں، وہ بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات آخری چل رہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے، افاقہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور اس کے بعد کہا، ایک بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے وہ لوگوں، دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سب لوگوں نے سب کے بدلے میں نے دے دیے، سب کا احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کی، اور اس کے احسان کا بدلہ میں جنت میں اللہ سے مانگ کر دوں گا۔ کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، قربان جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس دنیا میں آپ کے درمیان رہا، کسی کا کوئی حق ہو، کسی پر میں نے زیادتی کی ہو، کسی پر کوئی مجھ سے کچھ ہو گیا ہو تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے، کل قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس جملے کو دہرایا لوگوں کے درمیان۔ اسی میں یہ بھی لکھا کہ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم آپ نے مجھے دینے،
اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا. کہا نہیں، ایک مرتبہ ایک سائل آیا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا کہ تم اس سائل کو دے دو اور بعد میں مجھ سے لے لینا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لڑکے حضرت فضل کو بلایا کہ فضل تم اس ذمہ داری کو لے لو اور میرا قرضہ تم ادا نہ کرو. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لے کے چلے گئے. پھر آخر وہ دن بھی آ گیا، آپ کے شدت مرض بڑھتا رہا، بخار اترنے کا نام نہیں. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ 7 کنویں کا پانی لاؤ اور مجھے اس سے غسل کراؤ. 7 کنویں کے پانی سے آپ کو غسل کرایا گیا، لیکن پھر بھی مرض میں کوئی افاقہ نہ ہوا. آخر وہ دن آ گیا، پیر کا دن تھا، صبح کی نماز ہو رہی تھی، فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے. آپ کو اس دن کچھ بہتری محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے حجرے کا جو پردہ تھا اس کو اٹھایا اور یوں آپ جھانک کر دیکھنے لگے. نماز ہو رہی تھی، فجر کی نماز تھی، سارے صحابہ تھے. جیسے ہی آپ نے دیکھا صحابہ مڑ کے دیکھنے لگے، ایسا کہ گویا کہ اب نماز توڑیں گے صحابہ. بے قراری بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی نے بیان کیا کہ آپ کا چہرہ ایسا پر رونق اور چمک رہا تھا کہ جیسا کہ رحل کے اندر مصحف قرآن رکھ دیا گیا. آپ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے اور صحابہ نماز میں مشغول ہیں، تو آپ نے اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا. لیکن جب صحابہ تمام نظریں کرنے لگے تو آپ نے پردے کو گرا دیا. یہ پیر کا دن تھا اور یہی وہ آپ کا آخری دن تھا. آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہونے لگی اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ہر وہ شخص جس کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس سے کچھ پہلے اس کو افاقے کی کیفیت اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت تھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہتر لگ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے، مدینے سے تھوڑی دور پر میری ایک بیوی رہتی ہے، میں اس سے ملاقات کراؤں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ چلے جاؤ. انہیں کیا پتا تھا تھوڑی دیر میں آپ یاد کرتے کہ میری بیٹی کو بلا لاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی آپ کی لفظ جگر یاد فرمان. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آ گئی، کہا بیٹا قریب آ جاؤ. اپنے قریب کیا اپنی بیٹی کو اور کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگے. بے قراری بڑھ گئی، رونے لگی. تھوڑی دیر میں کہا کہ فاطمہ اور میرے قریب آ جاؤ، اور قریب کر کے کان میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کیا کہا کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ اماں یہ راز کی بات ہے میں نہیں بتاؤں گی. آپ نے اس وقت نہیں بتایا.
تھوڑی دیر میں آپ نے حسن حسین کو یاد کیا. امام حسن اور حسین جو ہی آپ کے پاس آئے, آپ نے ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور آپ رونے لگے, اتنا رونے لگے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رکھا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے اس ایک بیٹے کو زہر دیا جائے گا, زہر میں تڑپ تڑپ کر وہ اپنی جان دے گا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ, اور میرے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا, شہید کیا جائے گا, اور اس کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا جائے گا. یہ سارا نظارہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا, اس لیے آپ چمٹا کر رو رہے تھے, ان کی خوشبوئیں لے رہے تھے, بلائیں لے رہے تھے, انہیں سونگ رہے تھے. انہیں بھی رخصت کر دیا. تھوڑی دیر میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. یہ آ گئے, اور یہ جب آئے تو یہ مسواک لیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھتے ہی رہ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کیونکہ اس وقت میں نے مرض کی شدت تھی, بخار تھا, میں پانی سے بھگو بھگو کر آپ کو پٹیاں باندھ رہی تھی, آپ کے ہاتھ کو پانی میں بھگو رہی تھی, اور آپ پانی میں ہاتھ بھگو کر اپنے سر پہ بھی رکھتے اور کہتے الا ان للموت سکرات, یہ کہتے ہیں ہاں یہ سختی, ہاں یہ تکلیف. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں امہات المومنین فرماتی ہے کہ یہ میری خوش نصیبی تھی, اور یہ صرف میری خصوصیت ہے, بقیہ اور بیگمات کی بھی خصوصیت نہیں, جو میری خصوصیت. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسواک فرمائیں گے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اشارہ فرمایا, لیکن وہ مسواک سخت تھا. ام المومنین فرماتی ہے کہ پہلے میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا, اس کے کونچے بنائے, اور پھر اسی میرے لعاب سے لگی ہوئی مسواک کو استعمال فرمایا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خصوصیت تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا. اس کے بعد وہ منظر بھی آ گیا. پیر کا دن تھا, صبح کا چاشت کے وقت, زوال سے کچھ پہلے یہ گھڑی تھی. وہ گھڑی آ گئی کہ جبرائیل امین بھی آ گئے, اور صرف جبرائیل امین ہی نہیں آئے بلکہ ملک الموت بھی آ گئے. ملک الموت بھی آ گئے. جبرائیل امین داخل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے؟ فرمایا تکلیف. فرمایا تکلیف ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے, اجازت چاہتا ہے. آپ نے اجازت دے دی, بلاؤ اسے. فرشتہ اندر حاضر ہوا, کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ کون فرشتہ ہے؟ ملک الموت. عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جانا تو اجازت لے کر جانا, سلام کر کے جانا. میں نے آج تک کسی کی بھی موت نکالنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں مانگی, کسی سے میں سلام نہیں کرتا, بس پہنچ جاتا ہوں, جس کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہتے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے پیارے رسول, آپ کی زندگی کا کیا, آپ کے اس
زندگی سے تو اگلی زندگی ہزارہا درجہ بہتر ہے، آپ کے کیا کہنے؟ اس میں اشارہ تھا کہ آپ اگلی زندگی کو پسند فرما دیجیے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اجازت لے کر ان کی روح قبض کرنا، اگر وہ آنا چاہے تو لے آنا، اگر آنا نہیں چاہے تو ایسے ہی واپس آ جانا۔ او امتیوں، اب وہ سننے کا پوائنٹ آیا۔ کولہاپور کے مسلمانوں سنو، اس دین سے تم بیزار ہو نا، پیارے نبی کی سنتوں سے کتراتے ہو نا، پیارے نبی سے ان کی ایک ایک بات سے تمہیں انسیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لیکن اس نبی کو دیکھو کہ اسے تم سے کتنی محبت تھی۔ تھوڑا اس بات کو سنو، گہرائی سے سنو، شاید زندگی بدل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین ٹھیک ہے میں تو جاؤں گا اللہ کے پاس، لیکن میرے بعد میری امت میں کیا ہوگا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، میرے ابراہیم، میرے قاسم، میرے عبداللہ کا کیا ہوگا، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کا کیا ہوگا، میرے حسن حسین کا کیا ہوگا، یہ نہیں آپ نے کہا۔ یہ کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آخری وقت ہے، لوگ اپنی اولادوں کو یاد کرتے ہیں، قربان جائے، اللہ نے ایسا نہیں لیا کہ آخری وقت ہے، جانے کی وقت ہے، جدائی ہے، اور وہ کولہاپور کے مسلمانوں کو یاد کرنا ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دینا کہ تمہیں امت کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں، امت کے لیے تمہیں میں راضی کر دوں گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے، سفارش کے موقع عطا فرمایا ہے۔ گنہگاروں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائیں گے۔ اس لیے اے امت کے لوگوں، قدر کر لو اپنے اس نبی کی کہ جو ہمیں گناہوں کے باوجود بخشوانے کے لیے اللہ سے درخواست کرے گا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مطمئن ہو گئے تو پھر آپ نے کہا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آخری جملے ہیں آپ کے۔ اور آپ فرماتے الا ان للموت سکرات، ابھی جو میں نے سنایا، ہائے موت کی سختی، لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، پھر میں نے آپ کو تھوڑا سا اٹھا کر اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اما عائشہ کیا فضیلت، کیا مقام رکھتی ہے، گود اما عائشہ کی ہے، اس گود میں فرماتی ہے کہ میرے سینے سے حلق تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے رکھا ہوا بٹھا کے اور سینے سے چمٹائے ہوئے ہوں۔ اور پھر آپ آخر میں فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ اب تو میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہتے 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 آپ کا ہاتھ یوں ہی ایسے اٹھا ہوا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہاتھ آپ کا لڑک گیا اور یوں آپ ایسے کر کے مجھے میرے سر گرا دیے۔ اور پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے آپ کو درست کیا، آپ کے اوپر چادر ڈالی اور میں گھر سے بے چین ہو کر باہر نکل پڑی۔ پھر وہ شور و غل ہوا اور پھر وہ مدینے میں ماتم بچھا کہ ظاہر بات ہے صحابہ سے سچا عاشق کون ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی ایک ایک بات پر تڑپ جایا کرتے تھے۔ کون اس صدمے کو برداشت کرے گا؟ یقیناً زمین و آسمان میں وہ سانحے والا دن کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ غمناک دن نہیں دیکھا ہوگا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دکھوں کا سہارا تھا، جو ضعیفوں کا سہاوا اور مداوا تھا، جو یتیموں کے سر پہ شفقت رکھتا تھا، جو ہر ایک کو جس سے سہارا ملتا تھا، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن تھا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بالآخر یہ بات ہو گئی
کہ صحابہ بے قابو ہونے لگے، یہاں تک کہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ صحابہ ادھر ادھر بکھر کے گھومنے لگے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور باہر آ گئے، ہوش و حواس کھو بیٹھے اور تلوار نکال لی اور کہنے لگے کہ اگر خبردار کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات نہیں پائے، وہ اللہ کے پاس گئے، اگر کوئی کہے گا میں اس کی گردن ماروں گا۔ ہوش کھو بیٹھے، یہ صحابہ کا حال بنا عزیز دوستو۔ آخر یہ خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اسی دن آپ اجازت لے کر تھوڑی دور گئے تھے اپنی ایک بیوی سے، واپس تشریف لائے، آپ نے چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کو قریب کیا، اور پھر آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے وہ آیات پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ جب آیت سنائی، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اور پھر آپ نے خطبے میں فرمایا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ مُحَمَّدًا، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تو وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ارے دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہنا، اللہ ہر چیز کو ختم کر۔ جب یہ جملے کہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے یہ خطاب کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی، تو مجھے قرار آ گیا، وہ میرے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ورنہ میرا تو جنون تھا اور کہیں میں کسی کی گردن مار بیٹھتا۔ یہ صدمہ تھا سیدنا حضرت عمر فاروق۔ بالآخر یہ معاملہ ہو گیا، اور ایک لمبی تفصیل ہے، اس مختصر سے وقت میں بہت سارے واقعات میں کم کر کے کچھ چھوڑ کر کے بتا رہا ہوں۔ بالآخر ایسا موقع آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بعد خلیفہ چنا گیا، اور پھر مسئلہ آیا کہ آپ کو غسل کون دے گا، کفنائے گا کون، اور پھر کس طریقے سے آپ کی تدفین ہوگی، پھر آپ کو غسل کیسے دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جب بات ہو ہی رہی تھی کہ سب پر غنود کی تاری کی، اللہ نے ایک آواز فرشتے کے ذریعے بھیجا اور کہا کہ تم جا کے بتا دینا لوگوں سے کہ میرے حبیب کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا، اسے غسل دیتے وقت اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ یہ آواز سنی صحابہ نے، اور صحابہ کو جب یہ آواز سنی گئی اور صحابہ نے جب محسوس کیا تو اسی حالت میں آپ کو نہلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، دو بیٹے تھے فضل اور قشم، یہ دونوں تھے، کروٹیں بدل رہے تھے، حضرت علی رضی پانی ڈال رہے تھے، اس طریقے سے آپ کو انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا۔ اس کے بعد 3 کپڑوں میں آپ کو کفن پہنایا گیا، سفید 3 چادریں تھی، اس میں آپ کو کفنایا گیا۔ اس کے بعد مسئلہ آیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اندر حجرے میں، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے یہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں اسی جگہ انہیں دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی ہے وہیں قبر کھود دی جائے گی اور وہیں آپ کو دفنایا جائے گا۔
چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ بھائی جہاں کا انتقال ہوا چارپائی کو کنارے رکھا گیا اور بالکل 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے اسی جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا، اسی کمرے میں آپ کی قبر. اب قبر جب کھودی گئی تو کیسی کھودی جائے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. ایک لہدی قبر ہوتی ہے جو ایسا سیدھا اسٹیٹ پاور جیسا آپ ہمارے یہاں کھودتے ہیں، اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے پورا کھونے کے بعد پھر قبلے کی طرف جو ہے اندر تاق بنایا جاتا ہے اور اس میں مردے کو رکھا جاتا ہے. تو آپ کی قبر کیسی کھودی جائے، لہدی قبر یا بغلی قبر؟ چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ مدینے میں 2 لوگ ہیں، دونوں کو بلا بھیجا جائے، جو پہلے آ جائے گا وہی کھودے گا قبر. چنانچہ 2 وہ لوگ تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ اور ایک تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو طلحہ یہ لہدی قبر کھودتے تھے، اس میں ماہر تھے، چنانچہ وہ پہلے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لہدی بنائی. اس کے بعد یہ ہوا کہ چلو قبر تیار ہو گئی، آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کو غسل دے دیا گیا، کفنا دیا گیا. تو اس کے بعد پھر آواز آئی کہ میرے حبیب جو سید الانبیاء امام الانبیاء تاجدار کائنات ہے، جو سارے نبیوں کی جس نے امامت کی ہو، اس کے جنازے کی امامت کوئی نہیں کرے گا. بس سب لوگ آئیں اور اپنے اعتبار سے درود اور دعا پڑھ کر دعا مغفرت کرتے ہوئے چلے گئے. چنانچہ پیر کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرمائے. پھر پیر کا پورا دن نکل گیا، منگل کا پورا دن گزر گیا. یہ 2 دن تمام صحابہ صحابیات مدینہ اور مدینے کے اطراف لوگ آتے رہے اور 10 لوگ، کیونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، 10 لوگ آتے آپ کے قبر کے پاس، سب آ کر دعائیں مغفرت کرتے، دعا پڑھتے اور چلے جاتے. فرشتے آئے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے آئے، جبرائیل امین آئے، تمام فرشتے آئے، سب نے دعائیں مغفرت کی. آخر یہ سلسلہ 2 دن چلتا رہا. پھر منگل اور بدھ کے، منگل کا دن گزر جانے کے بعد بدھ کی جو رات آئی، اس رات میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آپ کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے عزیزوں، مدینے نے اس دن سے زیادہ سیاہ دن کائنات میں نہیں دیکھا ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو اس دن مدینے سے اچھی صبح کہیں کی نہیں تھی، اس دن مدینے سے اچھی شام کہیں کی نہیں تھی. سارا مدینہ جگمگا اٹھا تھا آپ کی آمد سے. اور آج ایک یہ دن تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سارا مدینہ سیاہ، تاریکی آ گئی. اور پھر سب لوگوں نے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک میں دبا کر جب رخصت ہونے لگے تو خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، وہ لوٹنے لگے تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھنے لگی کہ انس قد طابت نفسه کیف التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی تھی، چین نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے باپ رخصت ہو گئے، برداشت نہیں ہو رہا. آخر کہہ بیٹھی کہ او انس، تم نے میرے باپ کو کیسے مٹی کے نیچے دبا دیا، کیسے تمہارے نفس نے اس کو برداشت کیا. اور پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے ایک جملہ کہا، ایک عربی شعر کہا، صبت علی مصائب لو انہا. آپ رو رہی تھی اور یہ جملہ کہہ رہی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. ہاں میری مصیبت، آج تو مجھ پر مصیبت آئی. یقیناً اس بیٹی سے پوچھو جس کا باپ رخصت ہو جاتا ہے، جس کا سہارا چھوٹ جاتا ہے، جس گھر میں کسی کا محبوب فوت ہو جائے ان گھر والوں سے پوچھو. اور یہ تو مدینہ اور صحابہ اور یہ آپ کی لخت جگر تھی. بقیہ بیٹیاں تو آپ کی حیات میں فوت ہو گئی، یہ بیٹی تھی جو آپ کے بعد بھی زندہ نہیں، تو اس لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو کہنے لگی صبت علیہ مصائب لو انہا، میری ہائے مصیبت،
اور یہ میری پریشانی ہے مصیبت اگر دن بھر ہوتی تو دن رات ہو جاتا، اتنی میری مصیبت ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی، اسی لیے اس کو 12 وفات کہا جاتا ہے، یعنی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخر ساری دنیا تاریخ بن گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں مجھے بتاؤ، کیا آخر وقت میں آپ نے کس کو یاد کیا؟ جاتے جاتے امت کو یاد کیا، تو اس بنیاد پر یہ بھی کہا تھا آپ نے کہ اے لوگوں جو تم میں سے موجود ہے، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، اور میرے بعد کیوں آئیں گے تھوڑا دور کے مسلمانوں، سنو پیارے نبی نے ہمیں سلام بھیجا کہ جو میرے بعد آئیں گے انہیں بھی میرا سلام کہنا، اور یاد رکھنا میرے قریب وہ ہوں گے چاہے وہ کولا پور میں ہو، دنیا کی کسی ملک میں ہو، میرے قریب جو دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے آئے گا وہ مجھ سے قریب ہوگا، چاہے وہ مدینے والا ہو، افریقہ والا ہو، کہیں کا دنیا کا ہو، لیکن مجھ سے قریب وہی ہوگا جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا۔ تو بہرحال یہ ذات تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا